ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی ڈر اور امید کے لیے، دکھاتا ہے تم کو بجلی جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو، زندگی بخشتا ہے اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد۔ اس میں بہت پتے ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بجلی جو چمکتی ہے، فرمایا کہ اس سے انسان کو امید بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، امید بھی ہے ڈر بھی ہے۔ جب بجلی چمکے تو ڈر کس بات کا ہے کہ یہ کہیں گر پڑے، کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو جائے، یا کہیں زیادہ بارشیں ہو جائیں جس سے جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور امید بھی ہوتی ہے، بارش ہوگی، ہریالی ہوگی، سبزہ ہوگا، اناج ہوگا، پھل ہوں گے، موسم ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کی امیدیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں سے یریکم البرق خوفا وطمعا، یہ کہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی ڈر اور امید کے لیے، یہ کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، کہ بارش برستی ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے بادلوں سے، تو کیا ہوتا ہے فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندگی بخشتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ زمین برسی، بارش برسی، زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پانی کے ذریعے نباتات کو، اناج کو، ان چیزوں کو نکالتے ہیں، تو ایک مردہ پڑی ہوئی زمین وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بہت پتے ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ کا دوبارہ تمہیں زندہ کرنا کیا مشکل ہے، بہت آسان ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ حضرات نے بیان فرمایا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ خوف اور امید جو ہے، خوف اور امید جو طبی خوف ہوتا ہے، یہ کمال کے منافی نہیں ہے، کسی کے کمال کے منافی نہیں۔ پھر کسی کو خوف آتا ہے یا امید ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو اتنا کامل آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، تو اس کو تو خوف بھی آتا ہے، یہ اللہ پہ توکل نہیں رکھتا، یہ تو خوف کھا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ کسی کے کمال کے منافی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک طبی چیز ہے، جو طبی چیزیں ہوتی ہیں جیسے یہ خوف ہے تو یہ کسی کے کمال کے منافی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑی پھینکی، سانپ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پکڑو سانپ کو، تو موسیٰ علیہ السلام
ڈر گئے تو کیا فرمایا؟ لا تخف، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو دوبارہ پہلی شکل میں لوٹا دیں گے، پکڑیں آپ، ڈرے نہیں۔ تو کیا ہم موسیٰ علیہ السلام جو سانپ سے ڈر گئے تھے ہم کہیں گے ان کے کمال کے منافی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جن سے بشر سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ جڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ کسی کے کمال کے منافی نہیں ہے کہ یہ کیسے اتنا نیک ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتی ہے، اس کو تو ڈر لگتا ہے اتنا، فلاں چیز سے ڈرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کسی کے کمال کے منافی نہیں ہے چیزوں سے ڈرنا، جو تبھی خوف ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر اور امید کے لیے، تو ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ کھڑا کیا آسمان اور زمین، کھڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ اذا انتم تخرجون، کہ جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین سے، اسی وقت تم نکل پڑو گے۔ ثم اذا دعاکم دعوةً، پھر جب وہ ایک بار، جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ، تقوم مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ثم، یہ جو ثم ہے، ثم اذا دعاکم دعوةً، یہ ثم حروف عطف میں سے ہے۔ اذا دعاکم، یہ اذا شرطیہ ہے، اور دوسرا جو اذا ہے نا، اذا انتم تخرجون، دوسرا اذا وہ مفاجیہ ہے، مفاجاتیہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اذا مفاجاتیہ ہے۔ دو اذا ہے نا، پہلا اذا وہ شرطیہ ہے اور دوسرا مفاجاتیہ ہے۔ پہلا جملہ شرطیہ، دوسرا جزائیہ ہے۔ پہلے زمین و آسمان کا پیدا کرنا بیان فرمایا تھا، یہاں سے اس کے بقا اور قیام کو بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، اس کا بقا اور قیام وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو کسی کے اندر کوئی مجال ایسی نہیں ہے کہ اپنے مرکز ثقل سے ہٹ جائے یا ایک دوسرے پر وہ گر پڑے، کہ اس کے بعد نتیجہ یہ ظاہر ہو کہ کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین میں سے، اسی وقت تم نکل پڑو گے۔ یعنی زمین و آسمان جب تک اللہ کا حکم ہے قائم رہیں گے۔ یہ جو زمین و آسمان قائم ہے کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم ہے۔ پھر جب وہ وقت آئے گا کہ اس دنیا کی میعاد پوری ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پکار پر تم سب قبروں سے نکلے چلے آؤ گے،
سارے کے سارے قبروں سے نکل کر چلے آئیں گے اور میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتٌ، اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یعنی جو بھی زمین و آسمان کے اندر رہنے والے سب کے سب اسی کے بندے ہیں، اسی کے مملوک ہیں، اسی کی رعیت ہے، اور کسی کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں اس کے اندر کہ اللہ کے حکم تکوینی سے وہ سرتابی کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم تکوینی کے خلاف کوئی کام کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتٌ، اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ آسان ہے اس پر۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس کی شان سب سے اوپر ہے آسمان اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ دیکھو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ جو اہون ہے، اہون اس پہ تفضیل کا صیغہ نا، ہان یہون ہونن، باب نصرہ سے ہے، تفضیل کا صیغہ ہے۔ اہون بڑا آسان، بہت ہی سہل، اس پہ تفضیل۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سب برابر ہیں، پہلی دفعہ پیدا کرنا یا دوبارہ پیدا کرنا۔ لیکن ہمیں جو محسوس ہوتا ہے، جو ہم نے اپنے لحاظ سے دیکھا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم جو اپنی کمزوریوں کے لحاظ سے دیکھتے ہیں نا، وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک دفعہ بن جائے تو دوسری دفعہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے محسوسات کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، تمہارے محسوسات کے اعتبار سے اول بار پیدا کرنا، پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنے سے آسان ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ پہلی دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر اس کو قادر مانا جائے، اور دوسری دفعہ کی پیدائش پر اسے مستبعد مانا جائے کہ یہ کیسے ہوگا دوبارہ زندہ ہوں، جب انسان مر کے مٹی ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ زندہ ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منکرین قیامت کہا کرتے تھے نا۔ تو جو ذات پہلے پیدا کر سکتی ہے جب نام و نشان نہیں تھا، اب جب انسان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اب دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ آسان ہے اس پر دوبارہ پیدا کرنا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی شان سب سے اوپر ہے آسمان اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ فرمایا کہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال تمہاری جانوں سے، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے کوئی شریک اس چیز میں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، بس تم سب اس میں برابر ہو جاؤ۔ تم ڈرتے ہو ان سے جیسا کہ تم ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو اپنی جانوں سے۔ اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شرک کا رد فرمایا اور بڑی عجیب مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی کا مال ہے، غلام، لونڈیاں۔ دیکھو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ۔ ترجمہ تو یہ بنتا ہے نا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ غلام اور لونڈیاں۔ دائیں ہاتھ کا مالک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سمجھ لو، جگہ جگہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو مسلمان جہاد کرتے ہیں نا، تو کافروں پر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اب کافروں کے جو لوگ ہیں وہ قیدی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 4 طرح کے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ قیدیوں کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کر لو۔ مثلاً یہ کافر قیدی ہمارے پاس ہیں اور ہمارے مسلمان قیدی دوسروں کے پاس ہیں، تو قیدیوں کا قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کرو، ہم آپ کے اتنے چھوڑتے ہیں، آپ ہمارے اتنے چھوڑ دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے بطور احسان۔ تیسری صورت یہ بھی ہے کہ کافر قیدیوں کو رہا کیا جائے کچھ معاوضہ لے کے، پیسے لے کے یا کوئی بھی جرمانہ لے کے۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مرد ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے۔ اب اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمانوں کے لشکر کا امیر ہے نا، وہ یوں کرتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس غلام کو پکڑا اور مسلمان مجاہد کو بلایا، اس کے دائیں ہاتھ میں وہ غلام پکڑا دیا کہ اب یہ اس کا ہو گیا، یہ اس کا مالک ہے۔ تو جو لشکر کے امیر ہوتے تھے دائیں ہاتھ میں اس غلام کو پکڑ کے دائیں ہاتھ میں ہی دوسرے مجاہد کو دے دیتے تھے، وہ پکڑ لیتے تھے۔ تو اس سے تھا ما ملکت ایمانکم، دائیں ہاتھ سے پکڑاتے تھے اور یہ دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے، اس لیے اس کو کہتے تھے ملک یمین، دائیں ہاتھ کی ملک۔ ٹھیک ہے، تو ما ملکت کا محاورتاً معنی ہوگا جو تمہارا غلام اور لونڈیاں ہے، لفظاً کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ کی ملک۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد میں ایک مثال دی۔ ایک آدمی ہے، اس کے غلام ہے، لونڈیاں ہیں، تو اب یہ جو خود مالک ہے بڑا مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، جائیداد ہے، یہ کبھی چاہے گا کہ یہ میرے غلام اور لونڈیاں میرے مال میں شریک ہو جائیں، جیسے میں مالک ہوں ان کو بھی ملکیت مل جائے؟ کبھی نہیں چاہے گا، کہ اگر وہ بھی مالک بن جاتے ہیں تو پھر یہ مالک جو خود ہے اس مال کے اندر اپنی مرضی سے تصرف کر ہی نہیں سکے گا۔
اپنی مرضی سے اس کے اندر تصرف، کمی پیشی خرچ نہیں کر سکے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ شریک ہیں، یہ بھی مالک ہیں، کل کو مجھے پوچھ لیں گے کہ آپ نے مال کہاں لگایا، تو کیا جواب دوں گا؟ ٹھیک ہے، کھٹکا رہے گا نا۔ تو کوئی پرواہ کرے گا کہ کوئی اس چیز کو گوارا کرے گا کہ میں مالک ہوں، میرے غلام اور لونڈیاں یہ بھی میرے مال میں برابر کے شریک ہو جائیں، یہ بھی مالک ہو جائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک جھوٹے مالک کا یہ حال ہے، تو اس سچے مالک کو اپنے غلام کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں۔ ایک غلام تو آقا کی ملک میں شرکت نہیں کر سکتا، شریک نہ ہو سکے، حالانکہ دونوں خدا کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی کھاتے ہیں، لیکن ایک مخلوق بلکہ مخلوق در مخلوق خالق کی خدائی میں شریک ہو جائے، کیسی بے عقلی والی بات، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ بیان کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال تمہاری جانوں سے، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں کوئی شریک اس چیز میں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، پس تم سب اس میں برابر ہو جاؤ۔ تخافونہم، تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم انفسکم، جیسے کہ تم خوف کھاتے ہو اپنی جانوں سے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ تو تم اپنے جو مال ہے، غلام ہے، لونڈیاں ہیں، اختیارات کے اعتبار سے تم یہ پسند کر ہی نہیں سکتے کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں، برابر ہو جائیں۔ جو اختیار اور تصرف تمہیں حاصل ہے وہ بھی ان کو حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان کیسے کرتے ہو؟ کہ تمہارے خاص حق کے تصرف میں تمہارا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو جن کو تم معبود سمجھتے ہو، معبودان باطلہ، جو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کمال ذاتی یا وصفی میں اللہ کے مماثل نہیں ہے۔ اور بعض تو وہ ہیں جو خود مخلوق نے بنائے ہیں، انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ تو یہ جو معبودین باطلہ ہے، یہ حق تعالیٰ کے ساتھ حق کے معبودیت میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین، بلکہ ان ظالموں نے بلا دلیل اپنے خیالات کا اتباع کر رکھا ہے، سو جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کون راہ پر لائے، کون ہدایت دے، اور ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات تو سیدھی اور صاف ہے، لیکن جو لوگ مخالف ہیں وہ کیا ہے، اپنی اہوائے نفسانی کے تابع ہو کر یہ کوئی علم و حکمت کی بات نہیں مانتے، اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور کوئی علم و حکمت کی بات یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو بیان فرمایا۔
بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ چلتے ہیں یہ بے انصاف لوگ کس پہ؟ اپنی خواہشوں پر بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، سو کون سمجھائے، کون ہدایت دے جس کو اللہ گمراہ کر دے، بھٹکا دے، جس کو اللہ نے بھٹکا دیا۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ دیکھو یہاں کیا فرمایا؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو گمراہ کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ کاف میں نا، پر جو چاہے اپنی مرضی سے ایمان لائے، جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہاں کیا فرمایا سورۃ البلد میں؟ ہم نے اس کو دو راستے بتلا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر میں۔ یا تو اس راستے پر چل پڑے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، یا کفر کا راستہ اختیار کرے۔ ایک جگہ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پر جب وہ ٹیڑھے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان پر، حق پر، ہدایت پر مجبور نہیں کرتا، اور نہ ہی گمراہی و کفر پر مجبور کرتا ہے۔ دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے۔ اب ایک آدمی اپنے اختیار سے خود گمراہی کو چنتا ہے، نافرمانی کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں پھر اس گمراہی کو ہی ڈال دیتے ہیں۔ اور جب اللہ فیصلہ فرما دیں تو پھر اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو قصور تو اس انسان کا اپنا خود ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مجبور نہیں کیا۔